مشن کو قبول کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، میری دعوت کو قبول کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، میرے مشن کو اپناؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور میں اقول لا الہ الا اللہ تفلحون۔ جب اللہ کے پیغمبر نے اپنا مشن اور پیغام کا اعلان کیا، اعلان کرنے کے بعد سب سے پہلا، سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا لائن، سب سے بڑا دشمن جس نے اللہ کے پیغمبر کی ہدایت سے اپنی لوگوں کو آزاد کرنے والا، اللہ کے پیغمبر کی آمد پر خوشی کے اندر اپنے خاتمہ لوگوں کو آزاد کرنے والا ابو لہب کہتے ہیں کہ وہ ہمارا بھتیجا جو نے ہمیں یہاں اتنے جمع کیا ہے، جو ہمیں یہی عدالت دینا چاہتا تھا، اسی مشن کے لیے ہمیں یہاں بلایا۔ ابو لہب جواب میں آ کر کہتا ہے محمد حضور کی آمد، حضور کی ہدایت سے لوگوں کو آزاد کرنے والا ابو لہب پیغمبر کا ذکر کرتا ہے، محمد نعوذ باللہ تو ہلاک ہو گیا، تو ہمیں اس میں جمع کیا تھا حضور کی آمد سے خوشی، حضور کے مشن کا منظر، حضور کی دعوت کا منظر، حضور کے مشن کا منظر بن کیا۔ اللہ کے پیغمبر کو گالی دی، اللہ کے پیغمبر کو تکلیف پہنچی کہ میں تو یہ چاہتا ہوں آج انسان جہنم سے ڈر کے جنت میں گیا وعدہ جان جائے، آج انسان کو گمراہی سے نکال کر، اندھیرے سے نکال کر میرے رب کی طرف میں بلاتا ہوں، اور یہ لوگ میری مخالفت کرتے ہیں، غیر سے غیر اپنا چنتا بن کر بھی وہ سب سے پہلے مجھے جانیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے دل کے اندر تکلیف ہوئی، اللہ نے جبریل کو بھیجا، میرا پیغمبر پریشان نہ ہو، میرا پیغمبر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مشن، یہ پیغام بڑا اہم ہے، اس مشن، اس پیغام کو جو بھی لے کر چلے گا اسے فائدہ بھی ملے گی، اسے کامیں بھی ملیں گے، اسے باتیں بھی سننی پڑیں گی۔ اللہ کے پیغمبر آپ گھبرائیں نہیں، میرے محبوب پریشان نہ ہو، میرا پیغمبر اس نے جو آپ کو وعدہ ہے رب العالمین کو مانو، جس کو چاہو حلال کرو، جس کو چاہو عزت کرو، جس کو چاہو میں خوشحال رکھو، جس کو میں چاہوں شان و مرتبہ دو، میرا محبوب گھبرانے نہیں۔ میں نے سورۃ الناس کو نازل کرتے قیامت تک آپ کے ماننے والے، آپ کے مشن کو قبول کرنے والے، آپ کی دعوت پہ چلنے والے جب یہ سورت کو کرتے رہیں گے، آپ کی آمد، آپ کی حفاظت سے خوشی کرنے والا جو ابو لہب ہے اس کو قیامت تک آزاد ملتا رہے گا۔ میرا پیغمبر پریشان نہ ہو، گھبرانا نہیں ہے، میرا پیغمبر یہ دعوت آ رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اپنے بھی کہتے ہیں غیر بھی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے پیغمبر کا نام گرامی محمد ہے تو محمد سے کہہ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے بھی کہتے ہیں، عرب کے انسان باقی بھی کہتے ہیں کہ محمد ہمارا بھتیجا، ہم تیری بات مانیں، ہم تیرے مشن پہ چلیں، ہم تیرے تہوار کو قبول کریں، ہم اپنا سلسلہ ہمارے دادا، ہمارے پردادے جو ہمارا اجداد کا مذہب اور طریقہ تھا، ہم اپنے آباء اور اجداد کا طریقہ چھوڑ کر تیرے کہنے پر ہم ایک خدا کی عبادت کرنے والے بن جائیں، نہیں مانتے۔ آپ بھی یہ لوگ کہتے ہیں اگر کسی نے کوئی دین کی بات سمجھا ہو، اس کو بات سمجھائی جائے تو اس کو عجیب لگتی ہے، وہ آنے والا بیٹا میرے ساتھ ہم نے پوری زندگی گزاری، آج تک ہم نے ایسی بات نہیں سنی، آپ نے کیسی بات سنی، ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں، ابو لہب بھی کہتے
भतीजा, हम तेरे चचा, हमारे दादा का दादा, बुद्धू की इबादत करने वाले, बुद्धू को खुदा समझने वाले, उनकी इबादत करने वाले, उनकी कदर प्यार करने वाले, वो हमारा भतीजा आकर कहते हैं इन सबको छोड़ कर एक रब की इबादत करें, हम तेरी दया से मानते, हम तेरी दया से मानते। लेकिन अल्लाह के पैगंबर को ये फिक्र थी, ये पेट के अंदर दर्द था कि हर इंसान जहन्नम से बच के जन्नत में जाने वाला बन जाए।